بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت نکاح۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا، اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ زنا اور نکاح میں فرق۔ زنا اور نکاح میں یہ فرق ہے کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ کر اس سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کا ایک انجینئر تھا، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کے معائنے کے لیے آیا، وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے تھے کہ تو 1 مہینے کے لیے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہیں، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، جس معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا۔ یورپ کی عورت نے اپنا مقام خود گرایا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے UK کا ایک لکھا پڑھا انجینئر ملا، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے اس سے بتا دیا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا میں ابھی کنوارا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، اس وقت میری عمر 52 سال ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ کرے کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ اہمیت حق مہر۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شرع شریف نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا ہے، جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہیں۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اس سے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر نہ ہی لکھوائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔
مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق مہر یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے 3 اختیارات دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت حق مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مہر معجل ہوگا۔ عجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، عجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے، خاوند نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم معجل ہے، اس کا مطلب ہے اندل طلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے، خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں، اگر بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی روح سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔